الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے خوب مستفیض ہو رہے ہیں، فوائد اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی فرما برداری کر کے ان کے دیے ہوئے میں سے کھا کے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں مزید اپنے درجات بلند کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ عافیت کے ساتھ دوبارہ یہ رمضان کے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اس کی رضا ہے۔ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان لگا دینا، یہی مقصد ہے اس کا، کہ کھپا دے اپنے آپ کو۔ شیطان نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اللہ کو چیلنج کیا باقاعدہ، یعنی دو ٹوک الفاظ میں، کہ اے اللہ، آپ نے یہ جو بنی نوع انسان کو خلیفہ مقرر کیا، اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل بنایا، یا اللہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں، نعوذ باللہ۔ شیطان کا یہ ہے دعویٰ کہ جس کو آپ اتنی فضیلت دے رہے ہیں یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ گندی کیچڑ سے بنا ہوا، اس کو نہ اس بات کا ادراک ہوگا، نہ یہ سمجھ پائے گا اسے کرنا کیا چاہیے۔ جو ذمہ داری اور جو خدمت آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اس کو آپ اعلیٰ مقام عطا کر رہے ہیں، یہ اس کا مستحق نہیں ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کروں گا۔ شیطان کا اصل میں یہ دعویٰ ہے کہ یا اللہ، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس اونچے رتبے کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا جائے، فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کو کہا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ گھٹیا مخلوق ہے، گندی مخلوق ہے، گندی مٹی سے پیدا ہوا ہے، گارے سے۔ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کا زیادہ مستحق تھا۔ آپ ہی حکم دے رہے ہیں، تو اب میرا کام یہ ہے کہ چونکہ آپ کی میں اب نافرمانی کر رہا ہوں، تو مجھے مہلت دے دیجیے قیامت تک کی، اور میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے ایسا بچلاؤں گا، ایسا پھسلاؤں گا کہ آپ اس میں چند ہی لوگوں کو ایسا پائیں گے کہ جو آپ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ثابت کرنے کی کوشش کرو، تمہیں مہلت دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے، لیکن میرے وہ بندے جو اپنی حقیقت سے آشنا رہیں گے، جنہیں احساس رہے گا اپنی زندگی کا کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے، جنہیں اپنے مقصد حیات کی طرف آگاہی رہے گی، جنہیں فکر رہے گی کہ ان کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، وہ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ تو ایک طرف گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ بات ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے انسان پیدا ہوں گے کہ جو تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسے انسانوں کو میں دنیا میں بھیجوں گا کہ جو میرے کام میں لگ جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے ازلی جنگ جو چل رہی ہے، اور اس کشمکش میں انسان کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ رمضان ہمارے لیے جو بہت سارے یاد دہانی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ میں اپنے ہر عمل سے کیا شیطان کی بات کو ثابت کر رہا ہوں یا رحمان کی بات کو۔ میرا ووٹ کس طرف جا رہا ہے، میں کس کے کیمپ میں ہوں۔ اگر میں یزدانی اور رحمانی کیمپ میں ہوں تو یقیناً سیدھے راستے پر ہوں، اور اگر میں شیطان کو سپورٹ کر رہا ہوں تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعید بالکل واضح ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو، اے ابلیس، جو تیری راہ پر چلیں گے، تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایمان کے ساتھ گئے تو نکال لوں گا ایمان کی بنیاد پر، لیکن بغیر ایمان کے گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ یہ ہے وہ چیلنج شیطان کا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور ہمارے لیے ایک اختیار
دے دیا اور چھوڑ دیا ہے کہ اب بندہ یہ فیصلہ کرے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب کچھ یہ اللہ کی پلاننگ ہے. ان کی اجازت کے بغیر تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ہمارا رول کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم فیصلہ کر کے شیطان کو اپنا دشمن بنائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس اس کو اپنا دشمن بناؤ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میرے بندوں میرا راستہ سیدھا ہے، اس پہ میری بندگی کرو، شیطان کی بات نہ مانو. شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اب فیصلہ ہمارے اختیار میں آ گیا اور ہمارے لیے اسی کا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو رمضان ہمارے لیے جو مختلف جہتوں سے تقوی کا راستہ کھولتا ہے، اس میں سے ایک یہ جہت ہے کہ ہم اس پر غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں اس میں کر کیا رہا ہوں. تو شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، نافرمانیاں کرواتا ہے. نافرمانیاں کروا کے وہ ہمیں ایسی ذلت کی کھائی میں گرا دینا چاہتا ہے کہ جہاں سے ہمارے لیے اٹھنا چلنا مشکل ہو جائے. پہلے گناہوں پہ اکساتا ہے، ان کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے. گناہ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، صغیرہ ہی تو ہے، خلاف اولا ہی تو ہے، محض سنت ہے، چھوڑ دو گے تو کیا فرق پڑتا ہے. شیطان نے جو اپنے جال بچھائے ہیں ان میں وہ خوشنما بنا کے ہمارے لیے چیزوں کو مزین کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے. وہ ہمیں بظاہر ڈویبل لگتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ ہے. حالانکہ ایک سمجھدار آدمی جس طرح بڑے سانپ سے بچتا ہے، چھوٹے سانپ سے بھی بچتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ چھوٹا سانپ ہے، اس کے کاٹنے سے تھوڑی سی تکلیف ہی ہوگی، لوکل ریئیکشن ہوگا، ہلکا سا کھال پہ زخم سا آ جائے گا، لیکن زہر اتنا نہیں ہوگا کہ جس سے پورے جسم کو پھیلے اور مجھے موت واقع ہو جائے. چھوٹا سانپ تو بڑی بات ہے. ایک چیونٹی بھی کاٹنے کے لیے خود اپنے اوپر کوئی لا کے نہیں رکھ دیتا کہ چلو یہ چھوٹی سی چیونٹی تھوڑا سا کاٹ لے گی تو کیا فرق کیا پڑ جائے گا، چھوٹا سا ہلکی سی سی نکلے گی، کام ختم، تو کاٹ لینے دو اس کو. بلکہ پورے جسم پہ چیونٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی سبھی کاٹ لے تو کیا فرق پڑتا ہے. زہریلی بھی ہوں گی تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، علاج ہو ہی جائے گا، پتہ تو چلے گا کہ کون ہے کاٹنے والا، تو اس کا زہر کا تریاق موجود ہوگا. لیکن کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کام نہیں کرتا. یہ سوچ کر کے یہ ہلکا ہے، نقصان نہیں اٹھاتا. کبھی چلتے ہوئے آپ نے ایسا کیا کہ جیب سے 5 پاؤنڈ نکال کے ایسے روڈ پہ ڈال دیا ہو، تو 5 ہی پاؤنڈ اس سے کیا نقصان تھا؟ زیادہ نقصان نہیں ہوگا، تنخواہ میری بہت ہے، اس میں راستے میں پھینک دیتے نہیں. تو گناہوں کو ہم کیسے انگیز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، شیطان کی اس چال میں کیسے آ جاتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، چلو صغیرہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ادنا سی بھی نافرمانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے خلاف اتنا سا بھی کام، اس کا خیال بھی آ جانا، کتنی بڑی جرت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن ہم اس میں چیزوں کو کھانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بانٹ کے آسانی کی ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ ہم مایوس نہ ہو جائے. گناہ ہو جائے تو پھر فکر اس کی نہیں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کر لیا، آئندہ نہیں کرنا ہے، بس اب اس کے درپے نہ ہو جائے آدمی. لیکن کرنے سے پہلے گڑ گڑاتا رہے، پریشان رہے، کبھی بھی اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ بھی ہو تو اندر سے لرز جائے، کانپ جائے. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہوگا صغیرہ گناہ کے بارے میں، تو کبیرہ بھی ہمارے لیے بعد میں آسان بنتے جائیں گے. عادی آدمی گھر کی چھوٹی سی چوری سے ہوتا ہے، وہ بچہ جس کو گھر سے کچھ اٹھا لینے پر والدین نہیں ٹوکتے، وہ آہستہ آہستہ جری ہوتا ہے، دکانوں سے چیزیں اٹھاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکو اور لٹیرا بن جاتا ہے. وہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نفس کا بھی یہی حال ہے، اس کو اگر ہم آہستہ آہستہ چھوٹی چیزوں میں لگا دے تو بہت آسانی سے وہ ان کو کر گزرتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کے لیے بڑے کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نفس کی شرارتوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح وہ ہمیں بے وقوف بناتا ہے. تلبیس ابلیس، کس طرح دھوکے دیتا ہے یہ ابلیس مختلف عنوانات سے. اب یہ نفس جو ہمارے اندر ہے،
یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ اس کا ایجنٹ بنا رہتا ہے جب تک کہ یہ میچور نہ ہو جائے. اس چھوٹے بچے کی طرح کہ جس کو آپ گھر میں چھوڑ دیجئے، آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، چپکے سے ایک کمرے میں اپنے جا کے چھپ گئے ہیں، اور یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا یہاں چھپے ہوئے، تو وہ دشمن بھی داخل ہوگا، گن لے کر بھی داخل ہوگا، اس کو پتہ نہیں، اس کو تو اپنا مزہ اور فائدہ چاہیے، بچہ ہے. تو یہ دشمن اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ، کوئی کھلونا پکڑا کر، کوئی چھوٹی سی چیز دے کر پوچھے گا کہ بیٹا ابو کہاں ہے، تو بتا دے گا کہ ابو وہاں ہے، چاکلیٹ لے لے. حالانکہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا نقصان اس کو بھی اٹھانا پڑے گا. اس کا والد چلا جائے گا تو وہی یتیم ہوگا، در در کی ٹھوکریں شاید کھاتا پھرے، لیکن اس کو اس کا کچھ احساس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اتنی دور نہیں جاتی، وہ تو وقتی فائدہ دیکھ کے ریجھ جاتا ہے. وہی بچہ تھوڑا سا بڑا اور سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں بتائے گا، اس کو پتا ہے کہ مجھے نقصان ہوگا. 10-11 سال کا اب یہ بچہ ہے تو بعض اوقات جھوٹ بول دے گا، غلط جگہ بتا دے گا، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کر دے گا، اور زیادہ ہوشیار ہو جائے گا تو اس سے چاکلیٹ بھی لے لے گا اور پھر بھی غلط بتا دے گا، لیکن نقصان نہیں کرے گا. یہی اسٹیجز ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ پھر باقاعدہ ڈٹ جائے گا اور جان دینے پر بھی راضی ہو جائے گا، لیکن راز نہیں کھولے گا، باپ کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ کہاں چھپا ہوا. یہ میچورٹی ہے. تو اس کے یہ 3 درجے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کے، جو 3 نام قرآن میں بیان فرماتے ہیں. النفس الامارہ، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. مختلف 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تذکرے فرمائے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے. ابھی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے نفس کو میچور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جس رب کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ہستی بہت بڑی ہے. اسی لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خطا کا سائز کیا ہے، گناہ کا سائز کیا ہے. کسی کو بدتمیزی سے دھتکار دینا، تو تڑاخ کر دینا، یہ اگر اپنے سے چھوٹا ہے، کوئی اپنی اولاد ہے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اولاد نہیں ہے بلکہ اپنا بھانجا بھتیجا ہے اور بڑی عمر کا ہے، تب بھی غلط ہے، لیکن بہرحال کام چل جاتا ہے. اپنا بھائی ہے اور چھوٹا بھائی ہے تو بھی ٹھیک ہے کسی درجے میں. یہ بڑا بھائی ہے تو اب اس میں قباحت آنا شروع ہوئی کہ تو تڑاق بےہودہ بدتمیزی سے کہہ دینا، جھڑک دینا، یہ غلط کیا میں نے، بے ادبی کر دی. بڑا بھائی نہیں ہے، باپ ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا جرم ہے. باپ نہیں ہے، وقت کا امام ہے، عالم دین ہے، شیخ الکل ہے، امام بخاری ہے، امام ابو حنیفہ ہے، ان کے سامنے ایسی بے ادبی کر دیتا ہے. وہ بھی نہیں، صحابی رسول ہے، خلفاء راشدین میں سے کوئی ہے. اب آپ دیکھیے وہ برائی کہاں سے کہاں بڑھتی چلی جا رہی. وہی ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کے سامنے ایسے کہتا ہے کوئی، اور وہی بات اللہ کے حضور میں کہتا ہے. وہی نافرمانی کا جملہ، بےہودگی کا جملہ، بدتمیزی کی کوئی بات، بے ادبی کی بات اللہ کے دربار میں کہتا ہے ان کے سامنے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی ایک بات ہے، حالانکہ بظاہر بہت معمولی سی ہے، لیکن ریلیٹو کس سے کہا جا رہا ہے. تو جس چیز کو ہم چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کہتے ہیں، تو اللہ نے کرم فرمایا، فرما دیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے موٹے گناہ بھی جو تم سے ہو جائیں گے تو ہم اس کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے. یہ تو اللہ کی شان کریمی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو چھوٹی بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ بڑی ہی ہے. ہر وہ بات جسے اللہ کا حکم نہ مانا جائے وہ تو بہت خطرناک ہے. اللہ نے کرم فرما کے ہم پر کہہ دیا کہ تم اس کو چلو
جو تمہارے لیے بچنا مشکل ہوگا، پانی پہ چلو گے تو کچھ نہ کچھ گناہ ہوں گے، ہم اس کو درگزر کر دیں گے. یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جان بوجھ کے وہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کرتا چلا جائے. ابا نے کہہ دیا مثلا کہ ٹھیک ہے تم جب میں آیا کروں تو اگر بیٹھے ہو تو بیٹھے رہا کرو، کوئی ایسی بات نہیں. اب جناب ابا آئے اور ان کے پاس کرسی بھی نہیں ہے، پھر بھی بیٹھے ہوئے، اس کرسی پر بھی نہیں بٹھاتے، اب یہ بے ادبی ہے. اس کا کوئی ناجائز فائدہ تھوڑی اٹھاتا ہے، اسے ایڈوانٹیج تھوڑی لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفقت فرمائے اور کرم فرمائے اور کسی گناہ کو چھوٹا قرار دے کے کہہ دے ہم نے بخش دیا، کوئی بات نہیں، نہیں معاف، کوئی ضرورت نہیں، معافی بھی مت مانگو، ہم کوئی تم نے بعد میں جو نیکی کی ہوگی اس کے ذریعے اس کو خود ہی بخش دیں گے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. اس کرم پہ تو مزید فدا ہو جانا چاہیے کہ میرے رب نے اتنا کرم فرمایا، میں آئندہ یہ بھی چھوٹی سی کوتاہی نہیں کروں گا جو مجھ سے ہو گئی، جس پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ویسے ہی معاف کر دوں گا. یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ میں اور زیادہ عظمت کے ساتھ ان کی ہر بات کو اس طرح سے مانوں کہ میری جان چلی جائے میں چھوڑوں نہیں اس کو. بشری تقاضے سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگوں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر شفقت فرمائی ہے. اور شیطان کی اس چال سے روکنے کے لیے کہ ہمارے دل میں کبھی ایسی مایوسی نہ آ جائے گناہ کر کے کہ اب کیا ہوگا، میں نے تو بڑی کوتاہی کر دی، بڑا ظلم جو کر دیا میں نے، تو اس وجہ سے وہ مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے. یہ نہ سوچے کہ اب پتہ نہیں میرا گناہ تو معافی نہیں ہو سکتا، اب میں گیا. نہیں، یہ جذبہ آ جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے بے عملی کی طرف چلا جائے گا، نا امیدی کی طرف چلا جائے گا. تو اس سے روکنے کے لیے تقسیم کر دی کہ چلو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کو تم بچتے رہو، اگر وہ بھی ہو جائے تو اس پہ بھی معافی مانگ لو گے تو ہم معاف کر دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سارے چھوٹے چھوٹے سے قوانین توڑتا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے. تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ مختلف جہتوں سے آتا ہے. اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور اس میں ہیلے کرے گا. سامنے سے نہیں آ سکتا ہے. سامنے سے جب آئے گا کس طرح سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، کس طرح اس کو آنا ہے، اس کی ایک چال کا انداز ہے، اس کا طریقہ ہے. اس کے طریقہ واردات کو سمجھنا ضروری ہے. جب اس کے طریقہ واردات کو آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کی چال میں ذرا کم آتا تو ہے، انسان ہے، بشر ہے، کمزوری اس میں لگی ہوئی ہے، نفس اس کی جو ہے وہ شیطان کی گویا ایک درجے میں دلالی کرتا ہے، اس کی باتیں سن سن کے انسان کو دھوکے میں لگاتا ہے. یہ اندر کا بھیدی ہے دشمن، اسی لیے اس سے ٹھنی رہنی چاہیے، اس کو اپنا دشمن بنائے رکھنا چاہیے. دوست سمجھا تھا نفس کو تائب، اب اسی سے ٹھنی سی رہتی ہے. جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہے گھر کے اندر جو میرا نقصان کرانے پر تلا ہوا ہے، اپنی حماقتوں میں دشمن کو بتاتا رہتا ہے میرے بارے میں اور راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے، تو اب اس سے محتاط ہو جاتا ہے انسان. نفس کے تقاضوں سے بہت محتاط رہے، تو جتنا زیادہ نفس کے تقاضوں سے محتاط رہے گا بچتا رہے گا. تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو کھوٹا کرنے کے لیے شیطان صبح شام جاگ رہا ہے. اس نے سب چھوڑ دیا ہے اس کے پیچھے کہ یہ ثابت کر دے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ اونچا مقام ملتا خلافت کا، مسجد ملائک ہونے کا. اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے اور جال پھیلا دیا ہے، مختلف عنوانات سے آ کے دھوکہ دے رہا ہے. تو ہمیں لیکن اس کو ہرانا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اپنی بندگی کر کے، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے، اللہ کی فرما برداری کر کے. تو جتنا ہم کریں گے اتنا ہمارے لیے اللہ کا تعلق قرب بڑھے گا. تو رمضان اس کا ریمائنڈر ہے. رمضان میں بہت سبق پنہا ہے، ان میں سے یہ بھی ایک سبق ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیا واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس انعام کو جو اس نے ہمیں فرشتوں و تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے تو ہو اس کا شکر ادا کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم اس کے اہل ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فرمانی کر کے، گناہ کر کے، نکما پن دکھا کے شیطان کو ثابت کریں کہ اس نے جو بات کہی تھی درست تھی کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمیں کرنا ہے اس رمضان میں، کوشش کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اسی لیے تو حلال سے روکا کہ جب حلال سے رک جائیں گے تو حرام سے رکنا کتنا آسان ہو جائے گا. تو حلال سے بھی رکنا ہے اور حرام سے تو بالکل اجتناب کرنا ہے، خواہ وہ چھوٹے درجے کا گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، یا بڑی، بس بچنا ہے.
ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے, اتنا سمجھدار بنا دے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ کے اس کی باتوں میں نہ آئے بلکہ اس کے خلاف چلے اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بات مانے. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.